السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر شگفتہ میم بول رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو یعنی 10th کلاس کو جو آج پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہے ناول۔ تو ناول جو ہے جس کو کہا جاتا ہے سچی کہانیاں، جو سچی کہانیوں پر بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور یہ طویل کہانی ہوتی ہے یعنی کہ لمبی۔ تو پہلی اردو صنف یا اردو ادب میں داستان جو ہے، یہ داستان، ناول اور افسانہ ایک طرح سے 3 پڑاؤ ہے۔ تینوں میں کہانی بیان کی جاتی ہے، قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ داستان میں فرضی کہانیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرانے دور میں انہی کہانیوں سے دل بہلایا جاتا ہے کیونکہ کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا۔ جیسے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرح سے ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ تو اس دور میں ایسا کوئی دل بہلانے کا ذریعہ نہیں تھا، کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا جس سے داستان پر اثر پڑتا، لیکن داستان سے ہی اپنا یہ جو دل بہلائے جاتے تھے، لوگ جو دل بہلاتے تھے ان سے ہی گزر بسر ہوتی تھی، ان کہانیوں سے ہی۔ تو یعنی کہ ایک طرح سے وقت صرف ہوتا تھا۔ ایسی ہی کہانی، اگرچہ ان میں کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو پھر اس کی جگہ جب داستان پر فرق پڑا، داستان پر اثر پڑا، زندگی نے کروٹ بدلی، انسانوں نے نئے دور میں قدم رکھا، تو اس کی جگہ کس نے لے لی؟ ناول نے۔ تو ناول جو ہے اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں سچی کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ لمبی ہوتی ہے یعنی کہ طویل۔ تو افسانہ بھی ایک طرح سے کہانی بھی اس میں ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ مختصراً ہوتی ہے اس میں کہانی افسانے میں۔ تو ناول جو ہے، ناول اصل میں اطالوی زبان کے لفظ کس میں سے نکلا ہے؟ ناویلا سے نکلا ہے۔ تو ناویلا سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ نئی بات، نئی چیز یا نیا پن، یعنی کہ وہ جو انسان، جب انسان نے نئے دور میں قدم رکھا تو زندگی نے کروٹ بدلی، تو ہر طرح سے اس کو نئی نئی چیزوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ نیا پن ہی تھا۔ اور اس میں جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوا تو ناول نگار جو ہوتے ہیں تو وہ اس پر کہانی لکھتے تھے، تو کیونکہ اس میں سچی کہانیاں ہی ہوتی تھی، تو جو انسان یہ ناولیں پڑھتے تھے تو ان کو لگتا تھا جیسے ہماری ہی اپنی ہی کہانی ہے، یعنی کہ ان کا اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔ تو جب تک دنیا قائم ہے تب تک ناول کا وجود بھی رہے گا، کیونکہ انسان کا وجود ہے تو ناول بھی ہے۔ ناول انگریزوں کے اثر سے سامنے آیا، کیونکہ انگریزوں کے جب ہندوستان پر انگریزوں کا ہی دور تھا، اس دور میں یہ ناول جو ہے یہ زیادہ سامنے آیا، زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں ایسی کہانی بیان کی جاتی ہے جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی انسان کی زندگی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کی ترجمانی کرتی ہے، اس کا عکس ہوتا ہے اس میں نے پہلے ہی کہا کہ جب انسان پڑھتا ہے، کسی کی کہانی پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے جیسے میری ہی کہانی ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جو ایک طرح سے سیم ہوتا ہے۔ تو ناول جو ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے زندگی کی ترجمانی، یعنی کہ اس میں سچی کہانیوں سے بھرپور یہ ناول ہوتا ہے۔ ناول تصویر کشی کا فن ہے، یعنی کہ ناول جو ہے تصویر کشی کا فن ہے، ایک طرح سے انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا عکس جو ہوتا ہے، اس کی سچی کہانیاں جو ہوتی ہے تو اس پر تصویر کھینچی جائے گی۔ ایک ناول نگار کا فن ہوتا ہے کس طرح سے وہ اس پر اپنا یہ قلم اٹھاتا ہے، کیسے وہ اس کی تصویر کشی کرتا ہے جس میں ایک انسان کا اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ناول خواہ کسی زبان میں بھی لکھا جائے وہ سماج تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس دور میں بھی ناول لکھا جائے گا اس دور میں ہمارا رہن سہن، طور طریقہ، اس میں سارا کچھ جب بیان کیا جاتا ہے ایک طرح سے آئینہ ہوتا ہے وہ اس کا۔
اس میں مختلف حادثات، حالات، واقعات اور مسائل پر قصہ لکھا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوا، وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے، کیا واقعات پیش آتے، کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، اس پر کہانیاں لکھی جاتی ہے۔ پھر بہت سارے ناول نگاروں نے اس کی تعریفیں کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں ناول ایک ایسی تصویر ہے جس میں عام زندگی کی مسرت اور غم دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں وہ خوشی، وہ غم، وہ کیسے بسر کرتا ہے، وہ ناول میں لکھا جاتا ہے۔ اچھے ناول کی دوسرا یہ بھی تعریف کی گئی، اچھے ناول کی پہچان حقیقی زندگی کی پیشکش ہے۔ تو ایک اچھا ناول نگار جو ہوتا ہے تو اس کا ناول تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ حقیقی زندگی پر لکھے، وہ سامنے لائے، انسان کی زندگی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے قلم کے ذریعے وہ کاغذ پر اتارتا ہے تو سامنے لاتا ہے، وہی کامیاب ناول نگار ہوتا ہے۔ اب اس کے اجزاء جو ہے، ناول کی قسمیں جو ہے، پہلا ہے قصہ، پلاٹ، کردار، مکالمہ اور منظر نگاری۔ تو قصہ جو ہے یعنی کہانی، ایک طرح سے یہ کہانی جو ہوتی ہے یہ ناول میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، انسان اس کے بغیر چل پھر نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ناول کہانی کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اب کہانی کس حساب سے ہوگی، کس طرح سے وہ ناول نگار کون سی کہانی لکھے گا، مگر وہ ایسی کہانی ہو جس میں ایک طرح سے سچائی، حقیقت اور اس میں ایسا وزن ہونا چاہیے تو وہ سامنے ایک تو سامنے لایا جائے اور یہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہاں پہ کیوں کہا گیا ریڑھ کی ہڈی، یعنی کہ انسان اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے بغیر۔ اسی طرح ناول جو ہے وہ کہانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ہے پلاٹ۔ پلاٹ کیا ہے؟ یہ واقعات کی ترتیب کا نام ہے، یعنی کہ واقعات کو ترتیب کے حساب سے کیسے لکھا جائے گا، یعنی کہ موتی کو اگر لڑی میں پروئے جاتے، جس طرح ایک موتی کو لڑی میں پروئے جاتے ہیں، یا کسی عمارت کے الگ الگ حصے جب مقام بنائے جاتے ہیں تو اس میں جو الگ الگ حصے ہوتے ہیں تو وہ حصے ایک طرح سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، الگ الگ کمروں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مگر آپس میں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی پلاٹ بھی ہے کہ کہانی کو کس حساب سے، کس ترتیب، واقعات کس ترتیب کے حساب سے یہ رکھا جائے گا۔ پھر ہے کردار۔ تو کردار ایک اہم جز ہے ناول میں، یہ انسانی زندگی کی عکاسی جو ہے کرداروں کے ذریعے ہی سامنے لایا جاتا ہے۔ جب کردار کام کرتے ہیں تو وہ اسی کے ذریعے انسانی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ تو وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہوا تشریح، دوسرا ہوا ڈرامائی۔ تشریح ہوا جب ناول نگار کسی کردار کے ذریعے ہی وہ اس کا کام وغیرہ سامنے لاتا ہے، وہ ہوا تشریح۔ ڈرامائی ہوا جب کردار خود اپنی ہی بات اپنا ہی کارنامہ وہ خود بیان کرتا ہے۔ پھر ہے مکالمہ۔ مکالمہ ہوا بات چیت، کردار اپنے طبقے، جنس، عمر اور حیثیت کے مطابق بات کرے۔ اب دیکھو، جب کردار ہوتے ہیں ناول نگار میں، وہ جب بات چیت کرتے ہیں آپس میں، وہ بات چیت اس کے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے جب تک نہ وہ بات کرے تو اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو مکالمہ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، جنس، عمر، یعنی کہ اگر بوڑھا ہے کوئی تو اسی حساب سے بات کرے، اگر چھوٹا ہے تو اسی حساب سے بات کرے۔ تو مکالمہ کے ذریعے ہی، بات چیت کے ذریعے ہی کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ منظر نگاری ہوا نقشہ کھینچنا، یعنی پورے ماحول کو پیش کرنے کا فن ہے۔ یہاں پہ منظر نگاری، اگر کہانی لکھی گئی تو اس کہانی میں منظر نگاری جو ہے، منظر کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، اس کا نقشہ کھینچنا۔ اگر کسی کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں اس وقت کا ماحول پورا بیان کیا جائے، نقشہ کھینچا جائے ہر طرح سے، اسی کو کہتے ہیں منظر نگاری۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ ناول کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، تب تک خدا حافظ۔